بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 ذی الحج ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام کے دور داماد خلیفہ ثالث، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، شرم و حیا کے پیکر جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج 19 تاریخ ہے۔ کل جو دن گزرا جناب عثمان غنی کا یوم شہادت تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں ہستیوں کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی طرح عثمان غنی کی شہادت بھی حضور علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے دے دی تھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں دے دی تھی۔ تو عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ چڑھ کے دی۔ آپ نے اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ سن رکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، یہ حضور کے ساتھ تینوں ہستیاں تھیں۔ آقا علیہ السلام پہاڑ پہ جبل احد پہ کھڑے تھے اور پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ٹھوکر مار کے کہا، اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود نبی تھے، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر اور جناب عثمان غنی، یہ 2 شہداء تھے جن کی خبر حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آنے والے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں، حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور نبی علیہ السلام نے ایک فتنے کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا، وہ جو شخص سامنے جا رہا ہے اس وقت وہ شخص حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں نے فوراً اٹھا اور دوڑ کے اس شخص کے پاس گیا، تو جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً ان کا چہرہ حضور کی طرف پھیرا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جن فتنوں میں حق پر رہنے کی خبر جس بندے کے بارے میں آپ دے رہے ہیں، کیا وہ یہی بندہ ہے؟ حضور نے عثمان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا، ہاں ہاں وہ یہی بندہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عثمان، ان قریب اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، اور منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں محمد تجھے کہتا ہوں اس کرتے کو اتارنا۔ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے خلاف اگر تلواریں اٹھے تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان غنی پر اور کہتے ہیں جی صرف 2-3 ایمان پر رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ سارے ایمان سے پھر گئے تھے، اور پھر یہ انکار کرنا کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جو حضور کی بیٹیاں تھیں وہ حضور کی بیٹیاں تھیں ہی نہیں، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم۔ یہ بات تو حضرت مولا کائنات سے پوچھو۔ اگر علی سے محبت کرتے ہو، ہم محبت کرتے ہیں، صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ جو علی فرماتا ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عثمان کے نکاح میں دیا، تو آج تک مولا کائنات فرماتا ہے زندگی میں میں نے نکاح کا ایسا خطبہ نہیں سنا جو حضور نے عثمان کے نکاح، ایسا خطبہ آج تک میں نے نہیں سنا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اس خطبے میں یہ الفاظ تھے
اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں جو عثمان غنی کو ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں محمد کی ایک بیٹی تھی رقیہ، وہ میں نے عثمان کے نکاح میں دی، پھر وہ پردہ کر گئی، میں نے دوسری بیٹی کلثوم عثمان کے نکاح میں دی۔ حضور نے نکاح کے خطبے کے دوران فرمایا اگر مجھ محمد کو اللہ 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، ایک روایت میں 40 بھی ہیں، لیکن یہاں 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں محمد اپنی ساری بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دی۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہاں حضرت عثمان غنی کی بات ہو رہی تھی، یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں اور سب سے مظلوم صحابی۔ ویسے حضور کا ہر صحابی شرم و حیا کا پیکر ہے، ہر صحابی شرم و حیا کا پیکر ہے، لیکن کسی میں کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ انتہا کو جب پہنچ جائے وہ اس کا تمام کے علاوہ اس میں ایک مخصوص نظر آتی ہے، وہ صرف اس کی۔ حضرت عثمان غنی اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ سنا کہ حضور تشریف فرماتے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر آئے، آپ ایسے ہی رہے، پھر حضرت عمر آئے، ایسے ہی رہے، عثمان آئے تو فوراً کپڑا ٹھیک کر لیا۔ جب آپ چلے گئے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سر کے تاج نبیوں کے امام سے پوچھا کہ سیدی یا رسول اللہ، میرے ابا جان آیا آپ نے پنڈلی کا کپڑا اسی طرح رہنے دیا، جناب عمر آیا ایسے ہی رہنے دیا، عثمان آئے تو آپ نے ٹھیک کر لیا، کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بغض رکھتے ہیں نا حضرت عثمان سے، ان سے یہ تو پوچھو کہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہو، مولا علی کی محبت کا دم بھرتے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں؟ اچھا ہم زلف تو ہیں ہی ہیں، ہم زلف تو ہیں ہی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان ہے، ان کے والد ہیں ابلاس، آگے ان کے والد عبد شمس، ان کے والد عبد مناف۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تھوڑا سا غور کریں ذرا، عقیدے کی باتیں، آگے محرم بھی آ رہا ہے، یہ دوبارہ مجھے محرم میں ریپیٹ نہ کرنی پڑے، محرم میں خالصتاً حضور کی آل پہ بات ہو۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ عثمان غنی کے والد عفان، ان کے والد ابلاس، ان کے والد عبد شمس، ان کے والد عبد مناف۔ سمجھ آگئی میری بات کی؟ اب ادھر آ جائیے حضور کی طرف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سمجھے تھوڑا سا پھر عبد مناف تک حضرت عثمان غنی اور حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو جا کے ملتا ہے، میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اور تیسری جو بات میں کروں گا انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ عثمان بن عفان بن ابلاس بن عبد شمس بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حضرت بن ہاشم بن عبد مناف۔ آگے آ جاؤ، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ مولا علی کو دیکھ لو یا میرے نبی کو دیکھ لو، دونوں کا سلسلہ نسب عثمان سے عبد مناف تک جا ملتا ہے، تم دوریاں کیسے کر سکتے؟ کسی کی کیا جرت جو دوریاں ڈالنے کی کوشش کرے؟ اور پھر ایک اور بات بتا دوں، حضرت جناب عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان، ان کی ایک بیوی میں سے جو اولاد ہوئی، صرف میں ان کا تذکرہ کروں، ایک بیٹا عبداللہ، دوسرا بیٹا ابو طالب۔ جناب ابو طالب حضرت مولا کائنات کے والد، سمجھ رہے میری بات؟ جناب ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی، اور حضور کے والد حضرت عبداللہ سگے بھائی، اور ان کی ایک بہن بھی تھی ام حکیم بیدا، کیا نام تھا؟ اور یہ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، جڑوا۔ ان کی بیٹی تھی جو حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی، یعنی حضرت عثمان غنی کی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان،
رشتے میں عثمان غنی مصطفیٰ کے بھی بھانجے ہیں اور مولا مرتضیٰ کے بھی بھانجے ہیں. رشتہ داری سمجھ آ گئی. ہن جڑا رشتہ داری ٹکن وڈن لگ جائے نا محرم دا چاند چڑھے انہاں تو بچ کے رہنا. جس وقت جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر اسلام کا پہلا مارکا، اس میں حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے. حضرت عثمان غنی اس میں شامل نہیں تھے. کہاں تھے؟ آئے تھے صفوں میں، مجمع میں جمع ہوئے. حضور نے فرمایا عثمان تو نے نہیں جانا. وجہ کیا تھی؟ حضور کی شہزادی جو اس وقت حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی، حضرت رقیہ. آقا کریم نے فرمایا جا اس کے پاس رہ، اس کی تیمارداری کر. یا رسول اللہ یہ آپ کے جو ساتھ جائیں گے کوئی شہید کوئی غازی، حضور نے فرمایا جا ان کے ساتھ جا. اگر کوئی شہید ہوگا تو شہادت کا رتبہ تجھے بھی ملے گا، غازی ہوگا اس کا ثواب بھی تجھے ملے گا. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا. عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رہے. جب جنگ ختم ہوئی حضور واپس آئے. حضرت رقیہ وصال کر چکی تھی. جب میرے نبی علیہ السلام نے لسٹ تیار کی جنگ بدر کے مجاہدین کی تو تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام لکھا. وہ تو تھے ہی نہیں. آپ میں اساتذہ بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً مجمع میں کافی، مجھے پتہ بھی ہے. تاہم میرے استاد جناب نور محمد بھٹی صاحب، زائے ظہور بھٹی صاحب تشریف فرمائے. ایک سٹوڈنٹ حاضر ہی نہ ہو، اگر استاد جی اس کی حاضری لگ جائے تو استاد پہ جرمانہ ہوتا ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے نا. اب حضور علیہ السلام غیر حاضر کی حاضری بدر والے رجسٹر میں لگا رہے ہیں تو بتائیے یہاں کیا سوال اٹھے گا. اور آقا نے مال غنیمت بھی دیا. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کی قلت ہے. کون ہے جو پانی مہیا کر کے میرے ساتھ جنت کا سودا کرے؟ حضور صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں اس قدر سخی میرا عثمان. میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو جنت خریدے گا پانی کے بدلے؟ عثمان کھڑے ہو گئے. آقا میں. کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کر دے گا؟ کون ہے جو مال غنیمت کے جانور چرنے کے لیے جگہ خریدے گا؟ عثمان کھڑے ہوئے. مسجد نبوی کی توسیع کی باری ہے، عثمان کھڑے ہوئے. پانی کی باری ہے، عثمان کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا جا جگہ دیکھ کے آ. عرض کی تھی سونے اور نے جڑے جامع ویک کے جنت دا سودا کر دیں. میں جگہ تھاں ویک کے جنت دا سودا نہیں کرنا، میں تے روح بددعا ویک میں تو رخ بددعا دیکھ کے. حاضرین کرام اس قدر نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو کنواں خریدے؟ روما یہودی تھا، اس کا وہ کنواں تھا. اس نے کہا جی میں نے پورا نہیں بیچنا، میں نے آدھا بیچنا. حضرت عثمان غنی نے کہا وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہتا جی ایک دن پانی آپ کا ہوگا ایک دن میرا ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی نے اس نے روما نے یہ سمجھا کہ اس نے صرف مسلمانوں کو پانی پلانا ہے تو باقی یہودی جو اور باقی غیر مسلم قومیں مجھ سے پیئیں گی، میں اپنا خرید و فروخت بھی جاری رکھوں گا اور پانی پہ قبضہ بھی ہوگا ایک دن میرا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا. میرے نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، بغیر ویکھیاں جنت دا سودا کیتا، لوکیشن دے کے بغیر عثمان نے جنت کا سودا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنویں کی رجسٹری میرے حوالے کر، جنت کی رجسٹری میں نے تیرے نام کر. تو حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا حضور کی اجازت سے غیر مسلم بھی پانی پینا چاہے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پھر جتنے غیر مسلم بھی تھے وہ بھی پانی پیتے. اب وہ کنواں خریدا کس نے؟ بولیے یار، کنواں خریدا کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے. اب اس کنویں کا پانی کس نے پیا؟ پہلے تو حضور نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا،
فاروق اعظم عثمان غنی نے خود پیا، حیدر کرار نے پیا، حسن حسین نے پیا، سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے پورے گھر کے نزدیک ناپاکی آ ہی نہیں سکتی، اس نے وہ پاک پانی پی کے بتایا عثمان بھی پاک ہے، عثمان کا مال بھی پاک، عثمان بھی پاک اور عثمان غنی کا مال بھی پاک۔ اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ کس نے خریدی؟ کس نے خریدی بولیے؟ عثمان غنی نے خریدی۔ اب وہ زمین خریدی، یہاں مرکزی جامع مسجد کمپنی باغ، یہاں تو سارے مسلمان ہی رہتے ہیں اور مسجد گورنمنٹ کے قبضے میں ہے، محکمہ اوقاف کے۔ یہاں اگر کسی عیسائی کا ایک مرلہ بھی پڑا ہوتا، وہ کہتا ہے اس میں شامل کر لو، شرن وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ کسی غیر مسلم کا ایک مرلے سے بھی کم حصہ ہو، تھوڑا سا بھی حصہ ہو، 1 فٹ جگہ ہو، وہ کہ مسجد میں شامل کر لو، نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ غیر مسلم ناپاک ہے، مال بھی ناپاک ہے۔ جو خود پاک ہوگا مال بھی اسی کا پاک ہوگا۔ پاک کون ہوگا؟ جس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہو، جس کے لبوں پہ اللہ کی توحید کا اعلان اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی ہو، وہ خود بھی پاک، اس کا مال بھی پاک۔ اب عثمان کتنا پاک ہوگا جس کی دی ہوئی جگہ پہ مسجد نبوی تعمیر۔ اور پھر جہاں اس وقت میرے نبی کی لخت جگر سیدہ کائنات، لاکھوں کروڑوں سلام ان کے قدموں کی مٹی پر، ان کے مزار پر انوار کی مٹی پر، جہاں ان کی قبر اطہر ہے، وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی۔ وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی۔ اب دیکھیے مال بھی پاک، اگر مال پاک ہے تو خود کتنا پاک ہو۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی دیکھیں جی مارے گئے لیکن خلافت نہ چھوڑی، میں نے شروع میں بتایا حضور نے فرمایا عثمان اگر تیرے خلاف تلوار اٹھے تو نے تلوار نہیں اٹھانی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان ظلماً شہید کیا جائے گا۔ مصر اور کوفہ کے باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شہید کرنے کے لیے آئے، اور کسر خلافت کا جب محاصرہ کیا تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا آپ ہمیں حکم دیں، ہم ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی گردنیں قلم کر دیں گے۔ عثمان کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے نبی کے مدینے میں خون ریزی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان خود شہید ہو جائیں گے، عثمان خود شہید ہو جائیں گے لیکن کسی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا کائنات نے حضرت حسن و حسین سے کہا کہ جاؤ عثمان کے قصر خلافت کا پہرا دو۔ اب یہاں بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ حسن اور حسین علی کے شہزادے میرے نبی کے نواسے عثمان غنی کے قصر خلافت کا پہرا دے کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب دین پہ مشکل وقت آئے اس وقت بھی تحفظ حضور کی آل کرتی ہے، جب صحابہ پہ مشکل وقت آئے اس وقت بھی تحفظ حضور کی آل آ کے پہرا دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں حسن اور حسین اگر کھڑے تھے تو پھر عثمان شہید کیسے ہوئے؟ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ جدید دور نہیں تھا، یہاں ایک طرف یہ شہزادے تھے، دیگر صحابہ کے بیٹے بھی تھے، بلوائی دوسری طرف سے آئے، گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر گئے، عثمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، حضرت نائلہ آپ کے پاس تھی، آپ کی زوجہ محترمہ، ایک بے ایمان نے آ کر تلوار کا وار کیا، حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی، ایک نے لوہے کی سلاخ حضرت عثمان کے سر میں ماری، اتنے تک شور بپا ہوا، حضرت حسن اور حسین بھاگ کے اندر آئے، اتنے تک عثمان غنی گر چکے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے پاس گیا، ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات نے پانی کے 2 مشکیزیں بھیجے اور بھیجنے کے بعد اپنی پگڑی بھی حضرت عثمان غنی کے سین میں پھینک دی، کہا یہ لے میں نے تیرے لیے پانی کا اہتمام کر دیا، لڑنے سے تو نے منع کیا ہوا ہے اس لیے میں لڑتا نہیں، یہ لے پانی۔ جب پانی کی مشکیں آپ کے پاس پہنچنے لگی تھی، بلوائیوں نے تیروں کی بارش کی، وہ مشکیں چھلنی کر کے رکھ دی، عثمان تک پانی نہ پہنچ سکا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پھر میں گیا، میں نے حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر ان کی زیارت کی، کہا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟
جناب عثمان غنی نے فرمایا اے عبداللہ اب ضرورت نہیں. عبداللہ فرماتے ہیں میں نے چہرے پہ خوشی کے اثرات دیکھے. میں نے پوچھا 40 دن سے آپ کا پانی بند، آپ قصر خلافت میں معصور ہیں، اس کے باوجود چہرے پہ بڑی مسکراہٹ اور میں تر و تازگی دیکھ رہا ہوں. جناب عثمان نے فرمایا اے عبداللہ آج رات میں سویا تھا، مدینے کا تاجدار میرے خواب میں آ گیا. سرکار خواب میں تشریف لائے. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سپنے دے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا دردی ماری اکھ نہ کھولا کتھے پھر بچھڑ نہ جاوا ہجر تیرا پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا ماہی پریم کٹاری لا کے آپ تے ہو گیا اولے کی گزریے نال ساجے کہ کون دکھانو کھولے سرو غیران اداس کھلویا کہ پیر زمین وچ گجے اڈیاں چک چک چاچیاں مارے متا یار کی کون سے میرے آقا خواب میں تشریف لائے. عثمان غنی فرماتے ہیں میں بھی ترس رہا تھا دیدار مصطفیٰ کے لیے. تقریباً 25 سال بیت گئے میں سرکار کی زیارت کے لیے ترس رہا تھا. آج رات آقا میرے خواب میں آئے. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی جب پہلی نظر کے چہرے پہ کھڑی ہوگی کے پلے جب پہلی نظر کے جب پہلی نظر کے چہرے پہ چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا جانا نا چیز ظہوری جب سانس ہری ہوگی. عثمان فرماتے ہیں سرکار آئے. آقا کریم نے مجھے زیارت کا شرف بخشا اور سرکار فرماتے ہیں اے عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں. توجہ کیجئے آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس گیا. عثمان نے یہ بات بتائی اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا کہ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے سرکار نے حکم دیا اے عثمان اگر تو چاہتا ہے ہم تیری مدد کریں. اور دوسرا آپشن بھی ہے. عرض کی آقا دوسرا آپشن کیا؟ آقا نے فرمایا اگر تو چاہے افطاری ہمارے ساتھ کھا، شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا. عثمان کہتے ہیں میں نے پہلی شرط کو ایک طرف کر دیا، میں نے دوسرا آپشن قبول کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ سیری یہاں کروں گا، افطاری جنت میں آپ کے ساتھ کروں گا.
افطاری جنت میں، آپ کے ساتھ ہم روزہ جب بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے آپ اور میں پانی پیتے ہیں، ایسے ہی پانی پیتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام، جب سرکار جانے لگے ایک ڈول لٹکایا، کرو انکار اس بات کا تمہاری کتابوں میں ہے، آقا نے ڈول لٹکایا، جناب عثمان نے فرمایا میں نے اس سے پانی پیا، اس قدر سیر ہو کے پیا، اگر جتنی بھی میری زندگی ہو دوبارہ مجھے پانی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آقا نے افطاری کا کہا روزہ بند کریے لے پانی بھی، کعب افطاری حضور کے ساتھ، میرے نبی کا وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ وفادار ساتھی شہید ہوا، اتنا سادہ بندہ کہ جو لڑ رہا ہے اس کو روکا بھی نہیں، اور قرآن پاک کا پہلا پارہ، پہلے پارے کا آخری رکوع اس کی یہ آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تلاوت ہو رہی تھی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہیں، تو یہاں پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ یہاں عثمان پہنچے تو آپ کے خون کا قطرہ اس لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرا، تو میں کہتا ہوں جو بدر میں شہید ہوا اس کی گواہی میدان بدر دے گا، جو احد میں شہید ہوا اس کی گواہی میدان احد دے گا، جو مدینہ میں شہید ہوا اس کی گواہی مدینہ دے گا، جو مکہ میں شہید ہوا اس کی گواہی مکہ دے گا، جو حسین پاک اور ان کے دیگر ساتھی کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے، کربلا کا ذرہ ذرہ قیامت والے دن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ عثمان تیری عظمت کے صدقے، تیری شہادت پہ قربان ہر کسی کی گواہی زمین کے ذرے دیں گے، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا پاک کلام دے گا۔ اور جب جنازہ اٹھنے لگا بلوائیں کھڑے تھے، اس وقت حضور کی زوجہ محترمہ نے اعلان کیا عثمان کی میت اٹھاؤ نہیں تو میں خود آؤں گی۔ پھر کچھ غیرت آئی ان لوگوں کو، وہ انہوں نے محاصرہ توڑا۔ حضرت عثمان غنی کا جب جنازہ اٹھا تو جنازے پہ پتھراؤ ہوا۔ حضرت نائلہ نے حضور کے روزے کی طرف رخ کر کے کہا سیدی یا رسول اللہ یہ وہ عثمان ہے کہ جس نے بیر رومہ خرید کر لوگوں کو پانی دیا، 40 دن تک ایک قطرہ بھی اس کو پینے نہ دیا گیا، جس مسجد کی توسیع کے لیے آپ نے اس کو حکم دیا اس نے وہ جگہ خرید کر دی، وہاں 2 رکعت نفل نہ پڑھنے دیے گئے۔ یا رسول اللہ یہ وہ عثمان جا رہا ہے کہ جو لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ آقا قیامت تک بڑے بڑے جنازے اٹھیں گے لیکن کوئی دنیا میں ایسا جنازہ نہیں ہوگا کہ جس کے جنازے پہ پتھراؤ ہو رہا ہوگا۔ وہ آپ کا یہ یار، یہ دوست جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک جگری یار ہوتا ہے، آقا آپ کا کون ہے؟ فرمایا میرا جنت میں جگری یار میرا عثمان غنی ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمانے کی شان ہے۔ وہ میرے نبی کا ساتھی شرم و حیا کا پیکر جس سے فرشتے بھی حیا کرتے اور اس کے حیا پہ فرشتے رشک کرتے۔